آج ہم بات کر رہے ہیں ایک ایسے سوال کی جس کی مالیت 10 ارب ڈالر ہے اور جس کا جواب پاکستان کا مستقبل بدل سکتا ہے۔ سعودی عرب کی طرف سے ایک بہت بڑی سرمایہ کاری کا منصوبہ ہے، لیکن یہ ایک ایسی کہانی ہے جس کی دو بالکل مختلف انجام ہو سکتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کیسے۔ جی ہاں، بالکل صحیح۔ 10 ارب ڈالرز یہ کوئی چھوٹی موٹی رقم نہیں ہے۔ یہ گوادر میں ایک بہت بڑی آئل ریفائنری لگانے کا منصوبہ ہے، ایک ایسا منصوبہ جو اکیلے ہی پاکستان کی معیشت کا نقشہ بدلنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ تو یہاں پر ایک بہت بڑا سوال کھڑا ہو جاتا ہے، کیا یہ منصوبہ واقعی پاکستان کے لیے ایک معاشی انقلاب ثابت ہوگا، یا پھر یہ بھی ماضی کے ان گنت وعدوں کی طرح ہوگا جو کبھی پورے نہیں ہوئے؟ آج کے اس تجزیے میں ہم اسی سوال کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے۔ چلیں پہلے تصویر کا روشن رخ دیکھتے ہیں۔ فرض کریں کہ سب کچھ ٹھیک رہتا ہے اور یہ منصوبہ کامیاب ہو جاتا ہے، تو اس کے فائدے اتنے زبردست ہیں کہ ان کا تصور کرنا بھی مشکل ہے۔ موٹے طور پر اس منصوبے کے 5 بہت بڑے فائدے ہیں، امپورٹ بل میں کمی سے لے کر انرجی سیکیورٹی تک اور گوادر کو ایک عالمی مرکز بنانے تک۔ ان میں سے ہر ایک فائدہ اپنے آپ میں ایک گیم چینجر ہے۔ اب ذرا اس بات کو سمجھیں، اس وقت ہوتا کیا ہے؟ پاکستان ہر سال اربوں ڈالر ملک سے باہر بھیجتا ہے، صرف ریفائنڈ پیٹرولیم مصنوعات درآمد کرنے کے لیے۔ اس ریفائنری کے بننے کے بعد یہ سارا پیسہ ملک کے اندر ہی رہے گا۔ اس سے نہ صرف قیمتی زر مبادلہ بچے گا، بلکہ معیشت پر پڑنے والا بہت بڑا دباؤ بھی کم ہوگا۔ اور اس کا ایک اور بہت بڑا مطلب ہے انرجی سیکیورٹی، یعنی عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں آسمان سے باتیں کریں یا سپلائی چین میں کوئی مسئلہ آ جائے، پاکستان کے پاس اپنی انڈسٹری اور ٹرانسپورٹ چلانے کے لیے ایک طرح کی حفاظتی شیلڈ ہوگی۔ اور یہاں سے گوادر کی اسٹریٹجک اہمیت کھل کر سامنے آتی ہے۔ اس منصوبے کے بعد چین کو تیل کی سپلائی کا جو راستہ 40 دن لیتا تھا، وہ کم ہو کر صرف 7 دن کا رہ جائے گا۔ یہ کوئی معمولی تبدیلی نہیں ہے، یہ سی پیک میں گوادر کو ایک مرکزی حیثیت دے دے گی۔ تو ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ صرف ایک ریفائنری نہیں ہے، یہ گوادر کو پورے خطے کے لیے توانائی اور تجارت کا ایک نیا گیٹ وے بنانے کا منصوبہ ہے، جس سے عالمی سطح پر پاکستان کی پوزیشن بہت مضبوط ہوگی۔ لیکن یہاں سے کہانی کا رخ بدلتا ہے۔ اگر فائدے اتنے صاف اور واضح ہیں تو پھر ماہرین اس معاملے میں اتنے محتاط کیوں ہیں؟ آخر مسئلہ کہاں ہے؟ اور اس احتیاط کی وجہ پاکستان کی اپنی تاریخ میں چھپی ہے، ایک ایسی تاریخ جہاں بڑے بڑے منصوبے، بڑے بڑے اعلانات صرف کاغذوں تک ہی محدود رہ جاتے ہیں اور کبھی حقیقت نہیں بن پاتے۔ اس مسئلے کو ایک نام دیا جاتا ہے انالیسس پیرالسس، یعنی ایک ایسی کیفیت جہاں منصوبوں پر سوچ بچار تو بہت ہوتا ہے، میٹنگز بھی ہوتی ہیں، لیکن ادارہ جاتی رکاوٹوں کی وجہ سے وہ کبھی زمین پر نہیں اتر پاتے اور اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری ضائع ہو جاتی ہے۔ اور سب سے تشویش کی بات تو یہ ہے کہ یہ کوئی نیا وعدہ بھی نہیں ہے۔ اسی آئل ریفائنری کا اعلان اس سے پہلے بھی کئی بار ہو چکا ہے، لیکن ہر بار یہ منصوبہ فائلوں کے ڈھیر میں کہیں گم ہو کر رہ گیا۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ناکامیوں کی وجوہات کوئی راز نہیں ہے، یہ وہی پرانی جانی پہچانی رکاوٹیں ہیں جنہیں دور کرنے کے لیے کبھی کوئی سنجیدہ کوشش ہی نہیں کی گئی، اور وہ آج بھی وہیں کی وہیں کھڑی ہیں۔ یہ ہیں وہ 4 بڑی دیواریں جن سے ہر سرمایہ کار آ کر ٹکراتا ہے۔ ایک تو حکومت کی پالیسیاں واضح نہیں ہوتی، دوسرا صوبائی اور وفاقی ادارے آپس میں ہی الجھے رہتے ہیں، تیسرا زمین حاصل کرنا اور انفراسٹرکچر بنانا ایک عذاب بن جاتا ہے، اور چوتھا اگر کوئی جھگڑا ہو جائے تو انصاف کا کوئی تیز اور مؤثر نظام ہی نہیں۔ تو اب جب ہم نے تصویر کے دونوں رخ دیکھ لیے ہیں، روشن امید بھی اور تلخ حقیقت بھی، سوال یہ ہے کہ نتیجہ کیا ہے؟ کیا اس بار اس موقع سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے؟ یہ تصویریں پوری کہانی بیان کر رہی ہے۔ یہ بالکل ایک سکے کے 2 رخ جیسا معاملہ ہے۔ ایک طرف ایک سنہرے مستقبل کی بے پناہ صلاحیت ہے، تو دوسری طرف ادارہ جاتی رکاوٹوں اور بد اعتمادی کی ٹھوس حقیقت ہے۔ کامیابی کا راستہ صرف ایک ہے، سیاسی قیادت کو فیصلہ کن اقدامات کر کے ان پرانی رکاوٹوں کو ہٹانا ہوگا۔ آخر میں ساری بات آ کر ایک ہی جگہ ٹھہرتی ہے، اعلانات بہت ہو چکے، اب عمل چاہیے۔ اصل امتحان یہ ہے کہ کیا اس بار ان تاریخی مسائل کو حل کرنے کے لیے حقیقی سیاسی عزم اور ارادہ موجود ہے یا نہیں۔
یہ اقتباس پوری صورتحال کا بہترین خلاصہ ہے۔ سعودی عرب نے اپنا اعتماد ظاہر کر دیا ہے، لیکن اب گیند پاکستان کے کورٹ میں ہے۔ اب یہ پاکستان پر منحصر ہے کہ وہ اس موقع کو حقیقت میں بدلنے کے لیے ضروری ماحول فراہم کرے۔ اور آخر میں ہم سب کے لیے وہی ایک سوال، کئی دہائیوں کے وعدوں اور منصوبوں کے بعد کیا اس بار واقعی کچھ مختلف ہوگا؟ اس کا جواب نہ صرف اس منصوبے کا بلکہ پاکستان کے معاشی مستقبل کا بھی تعین کرے گا۔